الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے موضوع ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حالات زندگی کا دوسرا حصہ۔ پیارے بھائیو، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج هذه الامہ، امام الاعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ نے جس ذوق و شوق کے ساتھ علوم اسلامی کی تحصیل کی، وہ اپنے وقت کی بے نظیر فقیہ، مجتہد، امام الحدیث اور ابقر عالم بن گئے۔ قدرت نے ان کی ذات میں بے شمار صوری و معنوی خوبیاں جمع کر دی تھی، اور وہ بلا ریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین تھے۔ آپ متقی، صاف و بے داغ کردار کے حامل اور پرہیزگار عالم و فقیہ تھے۔ انہوں نے علم کو بصیرت، فہم و فراست اور تقوی کے ذریعہ اس طرح کھول کر بیان کیا جیسا کسی اور نے نہیں کیا۔ امام عبداللہ ابن داؤد فرماتے ہیں، لا يتکلم فی ابی حنیفہ الا احد رجلین، اما حاسد لعلمہ واما جاہل بالعلم لا يعرف قدر حملته۔ امام ابو حنیفہ پر رد و قدح کرنے والا یا تو ان کے علم سے حسد کرنے والا ہے یا علم کی مرتبہ سے جاہل ہے، وہ علم کے حاملوں کی قدر سے بے خبر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو آدمی فقہ ماہر ہونا چاہیے وہ امام ابو حنیفہ کا محتاج ہوگا۔ یہ بھی فرمایا کہ میں ابو حنیفہ سے بڑا فقیہ کسی کو نہیں جانتا، اور لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے عیال ہے۔ جس نے امام ابو حنیفہ کی کتابیں نہیں دیکھی وہ علم میں ماہر نہیں ہو سکتا اور نہ فقیہ ہو سکتا ہے۔ پیارے بھائیو، جب امام صاحب رحمہ اللہ روضہ رسول پر حاضر ہوئی اور عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو جواب ملا علیکہ السلام یا امام المسلمین۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ راضی رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پیغمبر خدا کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا عالم ابو حنیفہ کے پاس۔ خواجہ محمد پارسان فصول ستہ میں لکھا ہے کہ امام اعظم کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس مذہب پر گامزن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اسی دین پر حکم چلایا کریں گے۔ پیارے بھائیو، قطب العالم حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ اپنی کتاب راحت القلوب میں لکھتے ہیں کہ جناب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب آخری مرتبہ حج بیت اللہ کو تشریف لے گئی تو رات کے وقت کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر ایک پاؤں پر کھڑے رہے اور نصف قرآن ختم کر دیا، پھر دوسرے پاؤں پر کھڑے رہے اور قرآن مجید کا دوسرا نصف حصہ ختم کیا، پھر کہا ما عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک۔ غیب سے آواز آئی، ابو حنیفہ تم نے پہچان لیا جیسے کہ پہچاننے کا حق ہے، اور میری تم نے عبادت کر دی جیسا کہ حق ہوتا ہے، ہم تمہیں اور تیرے مقلدین کو بخش دیں گے۔ پیارے بھائیو، حضرت امام اعظم رحمہ اللہ علم و فضل کی بھی اندازہ دولت کے ساتھ عمل صالح اور اخلاق حسنہ کا مثالی پے کرتے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتباع سنت میں گزرتا، شریعت اسلامی کی نزاکتوں کا پورا خیال رکھتے، خدا ترسی اور ورع و تقوی کا یہ حال تھا کہ پوری رات عبادت میں مشغول رہتے، ترہیب کی آیتوں پر بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے۔ ایک بار والساعۃ اضحیٰ و امر پر پہنچے، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، والساعۃ اضحیٰ و امر، اس پر پہنچے تو اسی کو رات بھر دہراتے اور روتے رہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے غیر معمولی شغف تھا،
امام صاحب جس جگہ سے گرفتار کر کے بغداد بھیجے گئی اس جگہ 7,000 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا۔ پیارے بھائیو، مشہور محدث حافظ ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے 30 سال تک ایک رات میں پورا قرآن پڑھ کر قیام اللیل فرمایا، 30 سال برابر روزے رکھے۔ قاضی بغداد حسن ابن عمارہ نے وفات کے بعد آپ کو غسل دیا اور فرمایا تم پر اللہ رحم فرمائے، 3 سال سے افطار نہیں کیا اور 40 سال سے رات کو کروٹ نہ لی، ہم میں تم سب سے زیادہ فقیر تھے اور سب سے زیادہ عبادت گزار تھے اور ہم میں سب سے زیادہ بلائی کی خصلتوں کو جمع کرنے والے تھے، اور جب دفن ہوئی تو بلائی اور سنت کے ساتھ دفن ہوئی۔ حضرت امام عبدالعزیز ابن ابو رواس فرماتے ہیں آپ سے محبت اہل سنت کی علامت اور آپ سے بغض اہل بدعت کی علامت ہے۔ پیارے بھائیو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حدیث کے تمام انواع و اقسام پر اجتہادی نوعیت سے کام کیا ہے، بصیرت افروز رہنما اصول قائم کیے ہیں اور محض روایتی انداز سے سماع حدیث کرنے والوں کو عقل و آگاہی کی روشنی دی ہے۔ ان کے حلقہ درس میں شریک ہو کر نہ جانے کتنے افراد دنیا علم و فضل میں عمر ہو گئی۔ ان کی تلامذہ کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے زروں کو اٹھایا تو رشک مہتاب بنا دیا۔ یہ حنفی سلسلہ کی کڑیاں تھی جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرنن فقرنن ائمہ و مشائخ کی سینوں کو منور کرتے چلے گئی۔ سلام ہو اس امام پر جس نے جلملاتے چراغوں کو سورج کی توانائیاں بخشے۔ پیارے بھائیو، آج دینی علوم کے تمام شعبوں میں انہی کی فیض کی دھاریں بہہ رہی ہیں۔ جب تک علم کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جب تک درسگاہوں میں فقہ و حدیث کا چرچا رہے گا، زمانہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو سلام کرتا رہے گا۔ پیارے بھائیو، آپ کا وصال 2 شعبان المعظم 150 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار اعظمیہ عراق میں منبع فیوض و برکات ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔